نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 71 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفینة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ سمندر کے کنارے پر پانی کے اوپر دیکھا کہ یہ بزرگ ایک چادر کے اپنے اوپر لیے ہوئے پانی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جا کر ان سے سلام دعا ہوئی اور ان کو درخواست کی گئی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ علم آپ سے لینا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ کچھ شرط و شرائط کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ کچھ کتنا عرصہ وہاں رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کتنا سفر کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ میں کوئی تفصیلی بات اس بات میں موجود ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ متعین کیا جائے کہ سفر کتنا تھا۔ لیکن قرآن پاک نے اس سفر کے چند واقعات وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ پانی کے اندر پیش آیا اور دو واقعات خشکی کے اوپر پیش آئے جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ چلتے ہوئے آگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا۔ اس کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی۔ ایک کشتی دیکھی گئی، اس کے اوپر سوار ہونے کے لیے ان سے بات کی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو بزرگ ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے، کشتی والوں نے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کرائے کے، بغیر ٹکٹ کے ان کو کشتی پر سوار کر لیا۔ اب جیسے ہی کشتی چلی، اب درمیان پانی کے اندر گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک پھٹا ایک تختہ اس کا کشتی کا جو لکڑی کا تھا اس کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر شروع کر رہے تھے تو اس وقت شرط و شرائط میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا۔ اب جب کشتی کا پھٹا توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو کیسی عجیب بات ہے،
کہ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور ان کی کشتی، اور پھر ان لوگوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا، اور آپ نے بیچ سمندر، بیچ پانی کے آ کر ان کی کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ پانی اندر داخل ہو جائے اور یہ غرق ہو جائیں سارے۔ یہ کیا کام کر دیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا، وہ مجھے بھول گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، میں بھول گیا ہوں، آئندہ سے احتیاط ہوگی، آپ چلیں آگے۔ اب کشتی چلتے ہوئے پار لگی، پھر آگے سفر شروع ہوا، آگے صحرا آ گیا۔ اس صحرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ اب اس وقت ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو خواہش ہوئی دل کے اندر کہ اس ہرن کو اگر شکار کر لیا جائے اور کھانے کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور کیا عجیب منظر دیکھا کہ جب وہ ہرن بالکل قریب پہنچا تو وہ تو ذبح شدہ ہے، اور اس سے اگلی بات یہ دیکھی کہ اس کا جو گوشت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک بھنا ہوا تلا ہوا تازہ گوشت اور ایک کچا گوشت۔ جب وہ بالکل قریب آ گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو انہوں نے گوشت کے دو حصوں میں سے جو بھنا ہوا اور تلا ہوا تیار گوشت تھا وہ اپنے سامنے رکھ لیا، اور جو کچا گوشت تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ لو جی، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس کا شکار کر کے گوشت بنا لیں، لو شکار کر کے گوشت بن گیا، آپ کو کھانے کا شوق پیدا ہوا، جو کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خیال دل میں آیا اس کے اوپر بھی ان کو مطلع کر دیا، بتا دیا۔ اس کے بعد سفر آگے چلا، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں ایک بچے کو پکڑا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، مار دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، غصے میں آ گئے کہ بھئی اللہ کے بندے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بچے کی جان لے لی بلا وجہ، نہ کوئی بات نہ چیت۔ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ آپ نے پھر سوال کر دیا۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں سوال آگے چلیں، اب اگر میں نے دوبارہ سوال کیا تو ٹھیک ہے، اب میرا راستہ الگ تمہارا الگ، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا، حجت پوری ہو گئی۔ اب سفر پھر شروع ہوا، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، یہ بستی تھی انطاکیہ۔ وہاں پر بھوک لگی ہوئی ہے مہمانوں کو، انہوں نے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوا کہ بستی میں سے گزر ہی رہے ہیں کہ آگے ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور دیوار بالکل درست ہو گئی، معجزتاً، معجزے کے طور پر، یعنی اس کو گرا کے دوبارہ ٹھیک نہیں کیا بلکہ وہ وہیں کے وہیں اس کو سیدھا کر دیا اور دیوار بالکل صحیح سلامت ہو گئی، جو کہ گرنے کے بالکل قریب تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا کہ جناب، بستی والوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار درست کر دی، تو یہ فری کے اندر دیوار درست کرنے کی بجائے اگر ان کی کچھ قیمت لی ہوتی، ان کو قدر ہوتی، اور اسی قیمت سے ہم کھانا بھی لے سکتے تھے۔ فرمایا آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے پھر سوال کر دیا، لہذا اب حجت پوری ہو گئی،
اب آپ مزید میرے ساتھ آگے سفر نہیں کر سکتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جو 3 واقعات پیش آئے ان کی اصل حقیقت بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ظاہری، ایک نظام ہے باطنی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ علم تشریع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، علم شریعت، علم تشریع، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے علم تکوینی، جو کہ اللہ کا باطنی نظام ہے جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کا سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام کیے؟ فرمایا کہ دیکھو جو میں نے کشتی توڑی ہے وہ کشتی ایک غریب لوگوں کی تھی۔ 10 بھائی تھے جن کی وہ کشتی تھی، ان میں 5 بھائی معذور تھے جو کہ کام وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 بھائی صحت مند اور تندرست تھے۔ یہ کمانے والے تھے اور 10 مل کر کھانے والے تھے۔ میں نے کشتی توڑ کر ان کا نقصان نہیں کیا، میں نے کشتی کو عیب دار بنا کر ان کا نقصان نہیں کیا بلکہ ان کا فائدہ کیا۔ وہ کیسے؟ کہ کشتی جب آگے جس طرف جا رہی تھی، آگے بادشاہ کے کچھ کرندے کھڑے تھے جو کہ ہر آنے والی کشتی کو چیک کر رہے تھے کہ جو کشتی صحیح سلامت ہوتی اس کو وہ ضبط کر رہے تھے، قبضہ کر رہے تھے اس پر، اور جو عیبدار ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا یہ کشتی ہمارے کام کی نہیں، انہوں نے چھوڑ دی۔ جب وہاں سے آگے گزر گئی، اب انہوں نے وہ جو تختہ تھا اس کو درست کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچا لیا جو کہ آگے اپنے کرندے کھڑے کر کے کشتیوں کو لوٹ رہا تھا۔ نمبر 2، جو دوسرا واقعہ پیش آیا، یہ ایک بچہ تھا جو کہ ابھی معصومیت کی حالت میں تھا۔ اس کے والدین بہت نیک لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر نافرمان ہوگا، اس سے والدین کو تکلیف پہنچے گی۔ نمبر 2، بڑے ہو کر یہ کفر اختیار کر لے گا جس سے خطرہ ہے والدین کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا، کیونکہ ماں اس بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے بہت زیادہ۔ جب ماں کا پیار اتنا زیادہ ہوگا اور بچہ کل کو کفر کرے گا تو خطرہ ہے ماں باپ کا بھی کہ محبت اور پیار کے اندر آ کر فتنے میں مبتلا ہو کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ تو اللہ کے بڑے نیک اور صالح بندے ہیں دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جان لے لی تاکہ ماں باپ کا اسلام بچ جائے، ماں باپ کا ایمان بچ جائے، اور ماں باپ آنے والی تکالیف اور تنگیوں سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں آگے ان کو ایسی اولاد عطا فرمانے والے ہیں کہ جو ان کے لیے بہتر ہوگی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور ان کے لیے پیار اور محبت کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی وفات کے بعد ان کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔ وہ لڑکی اتنی نیک سیرت بنی، اتنی نیک خاتون کہ جب وہ جوان ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے کہ اس لڑکی کی شادی ایک اللہ کے نبی سے ہوئی، اور اس لڑکی کے بطن مبارک سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا، اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک بستی کی اصلاح فرمائی، ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو کہاں ایک نافرمان بچہ جس کا آگے خطرہ تھا والدین کے لیے، ستانے کا خطرہ، فتنے میں مبتلا کر دینے کا خطرہ، کفر کا خطرہ، اللہ نے سارے خطرے ختم کر کے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی جو کہ بیٹی کی صورت میں ان کو ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام۔ اور تیسرا جو واقعہ پیش آیا دیوار درست کرنے کا، فرمایا کہ یہاں پر اس بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا۔ اس اللہ کے نیک بندے کی اولاد نابالغ تھی، چھوٹے بچے تھے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنا جو خزانہ تھا، سونا چاندی وغیرہ، وہ اس نے حفاظت کر کے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ میری وفات کے بعد دوسرے لوگ اس خزانے پر قابض نہ ہو جائیں۔ جب یہ میری اولاد بڑی ہوگی تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لے گی۔ فرمایا ابھی اولاد چھوٹی ہے اور دیوار گرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ نیک آدمی کا خزانہ ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اس نے خزانہ محفوظ کیا اپنی اولاد کے لیے۔ اگر آج دیوار گر جائے لوگ لوٹ کے لے جائیں گے سب کچھ۔ اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کرنی تھی تو دیوار کو درست کروا دیا تاکہ یہ خزانہ ابھی محفوظ رہے، اور کل کو جب بچے جوان ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ خزانہ ان بچوں کو مل جائے۔ اب یہ تینوں واقعات جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ کا ظاہری نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا باطنی نظام ہے۔ ہمارے سامنے صرف ظاہری نظام چل رہا ہوتا ہے، جس طرح کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا گیا، تخت کو توڑ دیا گیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا گیا۔ آگے وجہ کیا ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیوں بنایا گیا، ایسے کیوں ہو گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دیکھیے اس کے اندر ان لوگوں کا ہی فائدہ سوچا گیا، اور انہی کی وجہ سے ہی اس کو عیبدار بنایا گیا تاکہ یہ کشتی ان کے پاس محفوظ رہے اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر بچے کے قتل کا اور ہلاکت کا واقعہ دیکھ لیجئے، ظاہراً کتنا خوفناک واقعہ، دل کو دہلا دینے والا واقعہ، لیکن اس کے پس پشت میں اللہ کا جو غیبی نظام چل رہا ہے، اللہ نے اس سے پردہ اٹھا کر دکھایا، اور پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیا چل رہا تھا، اور والدین کے لیے یہ بچہ فائدہ مند تھا یا اس کے بعد آنے والی بیٹی ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ اور پھر تیسرا واقعہ دیکھ لیجئے کہ بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی دیوار کو درست فرما دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی چاہت تھی، اللہ سے دعائے خیر تھی، اللہ نے اس کی دعائے خیر کو قبول کیا، اور اولاد کے جوان ہونے تک اللہ نے اس خزانے کو باقی رہنے کے لیے اسباب پیدا فرما دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوا، واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہری طور پر بعض اوقات انسان کے لیے مشکلات آتی ہیں، ظاہری طور پر انسان کے لیے تکالیف کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پیچھے کیا کیا آسانیاں کھڑی ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ باطنی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ظاہری نظام ہے
اور ایک باطنی نظام ہے۔ جس بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود پاک کی نعمت بھی اس کے پاس موجود ہے، روزانہ کی سطح پر یہ ساری دولتیں اس کو مل رہی ہیں۔ نماز کی دولت اس کے خزانے میں، قرآن کی دولت اس کے خزانے میں، ذکر و اذکار کی دولت اس کے خزانے میں، اور درود پاک کی دولت اس کے خزانے میں، اللہ کی رضا اس کے خزانے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اس کے خزانے میں موجود ہے۔ اس بندے کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی موقع پر کوئی تکلیف آتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہوگا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے نیک بندے کو کبھی تکالیف نہیں پہنچایا کرتا، اس کے پیچھے راز و نیاز ہوتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر چلتی ہوئی گرم ہواؤں کو دیکھ کر، تکالیف کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا کے اوپر متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے اپنے بندوں کو۔ اللہ تو ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو تنہا نہیں چھوڑتی تو اللہ کی ذات اپنے بندے کو تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ خرقہا، پھاڑ ڈالا اس کو، یعنی اس کا تخت توڑ دیا۔ یہاں پر جو صیغہ لایا گیا کہ وہ سفر شروع ہوا، تو یہ دونوں چلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آ گیا۔ اصل بات ان دونوں حضرات کی آگے سفر کی جاری ہو گئی۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتہا، کیا تو نے توڑ دیا اس کو، لتغرق اہلہا، تاکہ تو ہلاک کر دے کشتی والوں کو، تاکہ تو ڈبو دے کشتی والوں کو، لتغرق، غرق کر دے، ڈبو دے۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق کیا تو نے ایسا کام جو کہ بہت بھاری ہے، یہ بڑا بھاری کام کیا تو نے، یعنی بہت بڑا گناہ کا کام کیا کہ مسکین لوگ، غریب لوگ، ان کی کشتی ہے اور آپ نے توڑ کے رکھ دی۔ قال، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا تؤاخذنی، نہ پکڑ کرو میری، بما، اس بات پر، نسیت، جو میں بھول گیا، بھولی ہوئی بات پر میری پکڑ مت کرو۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈال میرے اوپر، من امری، میرے کام میں، عسرا، مشکل، یعنی آگے جو ہمارا سفر چلنا ہے، آگے سفر چلنے دیں، یہ پہلی ہی بات کے اوپر مشکلات کھڑی نہ کریں، آگے سفر جاری رکھیں۔ فانطلقا، پھر یہ چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب یہ ملے غلاما، ایک لڑکے کو، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا، نفسا، ایک جان کو، زکیتا، جو کہ پاکیزہ تھی، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق کیا تو نے ایسا کام، منکرا، نکرا، جو کہ نامعقول ہے، یہ تو بہت خطرناک کام کر دیا آپ نے کہ ایک بلا وجہ ایک جان کو قتل کر دیا، وہ معصوم بچے کو۔ قال، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک آپ نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔
आप सब्र नहीं कर सकेंगे। कहने लगे क़ाल इन सअल्तुका, फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि भाई ठीक है, बात आपकी पूरी हो गई। इन सअल्तुका, अगर मैंने सवाल किया तेरे से, अन शैइन, कोई भी, बादहा, इसके बाद, फ़ला तुसाहिबनी, तो आप मुझे अपने साथ मत रखियो, छोड़ देना बस, फिर हमारे रास्ते जुदा जुदा। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़्रा, तहक़ीक़ तो पहुँच चुका है मेरी तरफ से उज़्रा, इल्ज़ाम को, यानी हमारी बात और हमारी हुज्जत पूरी हो चुकी। फ़न्तलक़ा, फिर ये दोनों चले, हत्ता इज़ा अतया, यहाँ तक कि जब ये आ गए दोनों, अहल क़रयति, एक बस्ती वालों के पास, इस्ततअमा अहलहा, खाना तलब किया दोनों ने, अहलहा, बस्ती वालों से, फ़अबौ, इनकार कर दिया, अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इन दोनों की मेहमान नवाजी से, बस्ती वालों ने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। आज से सैकड़ों साल पहले कुरान पाक इसके नुक्ते लगाए जा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान पाक की तिलावत की जाती थी तो इसके ऊपर नुक्ते और एराब नहीं थे, ऐसे ही लिखा जाता था, क्योंकि अरब के लोग थे, उनको ये नुक्ते और एराब की ज़रूरत नहीं थी। हज्जाज बिन यूसुफ, इसने अपने ज़माने हुकूमत में ये कुरान पाक के ऊपर नुक्ते लगवाए हैं। जब ये नुक्ते लगा रहा था, पूरी इसकी टीम बैठी थी। उस ज़माने में इसी बस्ती इंताकिया की एक जमात, यहाँ पर यहूदी रहते थे, वो बस्ती इंताकिया की एक जमात एक वफ़द की सूरत में हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंची कि जनाब हमें पता चला है कि आप इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, कि जो कुरान पाक इस्लामी किताब है, आसमानी किताब है, आप उसके ऊपर नुक्ते लगा रहे हैं। हमारी एक दरख्वास्त है, अगर आप वो पूरी कर देते हैं तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या काम है जी। तो ये कुरान पाक का जो लफ्ज़ है ना, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इसी को देखिए। ऊपर आयत मुबारका क्या चली, फ़न्तलक़ा, ये अल्लाह के दोनों नबी चले, हत्ता इज़ा अतया, यहाँ तक कि जब ये आ गए, अहल क़रयतिन, एक बस्ती वालों के पास, इस्ततअमा अहलहा, खाना तलब किया बस्ती वालों से, फ़अबौ, इनकार कर दिया, अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इनकी मेहमान नवाजी से, बस्ती वालों ने इनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। अब यहूदियों की वो जमात जो बस्ती इंताकिया की रहने वाली थी, उसी बस्ती की कि जहाँ से ये दोनों नबी गुज़रे थे और इनकी मेहमान नवाजी का इनकार किया गया था, वो जमात वहाँ से आई और उन्होंने कहा कि आप ये जो फ़अबौ है, यहाँ पर एक नुक्ते का इजाफ़ा कर दें। आप नुक्ते लगा रहे हैं तो फ़अबौ को फ़अतौ कर दें, बा को ता बना दें, दो नुक्ते कर दें बस। अब तर्जमा क्या बन जाएगा कि वो दोनों नबी जब बस्ती वालों के पास पहुँचे, उनसे खाना तलब किया बस्ती वालों से, तो उन्होंने फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी कर दी। अब देखें कहाँ माना ये कि मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया और कहाँ मतलब क्या निकलेगा कि मेहमान नवाजी कर दी, माना बिल्कुल उलट हो गया। अल्लाह उस बस्ती का ऐब बयान कर रहा है कि उस बस्ती वालों ने दोनों नबियों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया, और वो क्या फरमाइश लेकर आए कि आप बा को ता कर दें, क्योंकि रहती दुनिया तक लोग जब भी कुरान पढ़ेंगे तो बस्ती इंताकिया वालों को लोग बुरी नज़रों से देखेंगे कि कैसे मरदूद शख्स थे कि इन लोगों ने जो नबी थे उनकी मेहमान नवाजी से भी इनकार कर दिया, तो हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। इसलिए आप ये वाक़े को यहाँ पर बा को ता कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठें। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत ज़ालिम आदमी था। ये अंदर गया और अपनी तलवार लेकर आ गया, और इसने आकर
तमाम जितने वफद के लोग थे सब की गर्दनें उड़ा दी। कहने लगा कि जो आदमी मुझसे कुरान पाक के अंदर एक नुक्ते की भी तब्दीली करवाना चाहता है उसकी सज़ा इससे छोटी नहीं हो सकती। यही सज़ा है उस बंदे की जो कुरान पाक के अंदर तब्दीली करवाना चाहता है। फवजदा फवजदा फिर पाया उन्होंने फ़ीहा इसमें जिदारन एक दीवार को युरीदु वो चाहती थी अयन क़ज़्ज़ा कि गिर जाए, फ़अक़ामहु उसको सीधा कर दिया। क़ाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, फरमाया लौ शिअता अगर आप चाहते तो लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा आप ले लेते इस पर मजदूरी। क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा फ़िराक़ु ये जुदाई है बैनी व बैनिका आपके दरमियान और मेरे दरमियान, बस इससे आगे हमारा सफ़र नहीं चल सकता। सउनब्बिउका मैं बतलाता हूँ तुझे बितअवीली असल हकीकत मा लम तस्तती अलैहि सब्रा उन बातों की जिनके ऊपर आप ताकत नहीं रखी आपने सब्र करने की, जिनकी आपने उसी वक़्त बार बार साथ सवाल करते रहे और आपने सब्र नहीं किया, इनकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। ये तर्जुमा इंशाअल्लाह अगली आयत का ये कल के सबक में हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा